بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی جو بیٹی ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پائی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ فوت ہوئی ہیں، تو اس لیے ان کا تھوڑا سا جو زندگی کا سفر ہے وہ لمبا ہے، اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ 3 پارٹ میں چلا جائے۔ ہم پہلا حصہ جو ہے وہ بیان کر چکی ہیں۔ پہلے کے حصے کے اندر ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی بلوغت کا، اور اس کے بعد ان کی شادی کا تذکرہ کیا تھا۔ اب ہم شادی کے بعد کی لائف کا ذکر کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ وہ اسی ویڈیو میں کور ہو جائے۔ جناب، ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی پیاری تھی، اور ایک اس وجہ سے بھی پیاری تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں وفات پا چکی تھی، تو اس وجہ سے آپ کو اس بیٹی سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتار میں، کردار میں، عادات میں، چلنے پھرنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ نہایت متقی تھی، صابر تھی، دیندار خاتون تھی، گھر کا کام خود کیا کرتی تھی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، گھر میں جھاڑو دینے اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے، لیکن ان کے ماتھے پر کبھی بل نہیں آتا تھا۔ گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت میں بھی کثرت کیا کرتی تھی۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ اکثر والدین اپنی بیٹیوں کو یہ کہتے ہیں کہ آگے جا کے کام نہیں کرنا، تو یہ بات غلط ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دیتے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سب بیٹے کا حق ہے اور بیٹے کو والدین کی خدمت کرنی چاہیے، تو بیٹے کا حق اس صورت میں ہوتا ہے جب بیٹا گھر رہتا ہو۔ اگر بیٹا کمائی کرنے سارا دن باہر رہے گا تو پھر اس کی بیوی کا ہی فرض بنتا ہے۔ تاہم گھر کے کام کاج سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نہیں روکا، تو دوسری بیٹیاں کس طرح سے اس سے جان چھڑوا سکتی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ سارے گھر کے کام خود کرتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے پھر بھی وہ کچھ بھی نہیں شکوہ نہیں کیا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ وہ عبادت بھی بہت زیادہ کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الفقراء تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فقر و فاقہ میں ان کا بھرپور ساتھ دیا، یعنی کہ دولت کی فراوانی نہیں تھی۔ دولت کی فراوانی تو دور کی بات، یہاں تک کہ فاقوں تک کی نوبت آ جاتی تھی، اتنی زیادہ غربت تھی۔ جلیل القدر والد ہیں، شہنشاہ عرب ہیں، بلکہ شہنشاہ دو جہان تھے، لیکن داماد اور بیٹی پر کئی وقت کے فاقے گزرتے تھے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پہر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم ملا، رات ہو چکی تھی۔ 1 درہم سے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی خوشی اپنے شوہر کا استقبال کیا۔ کوئی اور اب کی دور کی کوئی عورت ہوتی تو وہ گالیاں دے رہی ہوتی کہ ہم اتنے دن سے بھوکے ہیں، لیکن جب کہ نبی کی بیٹی تھی نا، انہوں نے ہنس کر ان کا استقبال کیا، اور جو ان سے لے لیے اور اس کو چکی میں پیسا، روٹی پکائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے کے لیے بیٹھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فتوحات اسلام روز بروز وسعت پذیر ہو رہی تھی، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہونے لگا تھا اور اسلام فتح پانا شروع ہو گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں کثرت کے ساتھ مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ فاطمہ، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں بہت ساری لونڈیاں آئی ہیں، جاؤ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد سے ایک لونڈی ہی مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، لیکن شرم و حیا سے یہ بات زبان پر لا نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر واپس آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیز مانگنے کا کہا تھا، تو کہنے لگیں کہ میرے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں ہوا کہ میں کنیز مانگ سکوں۔ پھر دونوں میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تکالیف بیان کی،
اور ایک لونڈی کے لیے درخواست کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے یہ فرمایا کہ میں تم کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، ابھی اصحاب صفا کی خورد و نوش کا تسلی بخش انتظام مجھے کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر خدا اور خدا کے رسول کی خوشنودی کی خاطر فقر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے گھر چلے گئے۔ ابن سعد اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم جس چیز کے خواہش مند تھے میں اس سے بہتر چیز تم کو دیتا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک چیز تحفتاً دی، وہ یہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ اور صبح اور رات کو سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ امر تمہارے لیے بہترین ملازم سے بھی بہتر ثابت ہوگا۔ اور یہ اس وجہ سے اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بتائی تھی، اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد انسان جتنا بھی کام کر لے وہ تھکن کا شکار نہیں ہوتا۔ میں نے بہت زیادہ اب تک کہانیاں سنا چکی ہوں، لیکن اس حضرت فاطمہ کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے ایک دلی دکھ اور ایک دلی صدمہ ہو رہا ہے کہ اتنی تکلیف دہ زندگی انہوں نے گزاری ہے کہ میرے لیے اس کو سنانا مشکل ہو رہا ہے۔ اگر آپ آگے چل کے سنیں گے تو یقیناً آپ کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے شہزادی، سب سے لاڈلی بیٹی اور دکھوں سے بھری ہوئی زندگی۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ سید النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پابند لگے ہوئے ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر اللہ رب العزت کا ورد جاری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کی تکلیف کا صبر کے ساتھ خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تمہیں نیک اجر دیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ جس وقت میں ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ اکثر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال ہوا کرتا تھا، 2 وقت کے فاقے ہوتے تھے اور بچوں کو گود میں لے کر چکی پیسا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائیں۔ روٹی کا ایک ٹکڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابا جان تھوڑے سے جو پیس کر روٹی پکائی تھی، جب بچوں کو کھلا رہی تھی تو خیال آیا کہ آپ کو بھی تھوڑی سی کھلا دوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے باپ، یہ روٹی تیسرے وقت میں نصیب ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کو تناول فرمایا اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اے میری بچی، 4 وقت کے بعد یہ پہلا ٹکڑا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں پہنچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نہیں کہا تھا کہ اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو میری زندگی کو اٹھا کے دیکھ لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ایک تکلیف دہ زندگی گزاری ہے اور ساری زندگی اپنی امت کے لیے وقف کر دی، اور اس کے بعد اپنی آل اولاد کے لیے بھی مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے نہیں کیے، صرف ایمان ایمان اور ایمان، صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق بنایا، اور وہ اولاد بھی صبر کرتے کرتے اس دنیا سے گئی ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا تو دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دلگیر ہوئی، رونے لگیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا سنایا۔ اس غلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن اور پردے کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیچ دیا اور کہا کہ میں انہیں راہ خدا میں دیتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر اور برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر قیمت فروخت اصحاب صفا کے اخراجات میں صرف کر دی۔
ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، کھانے کو کچھ مانگا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ، مجھ سے تم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے میرے سر کے تاج، میرے باپ نے رخصتی کے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ کبھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملے، وہ بھی بھوکے تھے۔ تینوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھجوروں کے باغ میں پہنچے۔ انہوں نے فوراً کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کر ان کے سامنے رکھا، پھر ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب بنائے اور سالن پکوایا۔ دسترخوان بچھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دو، انہیں کئی دن سے فاقہ ہے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا ضعیف آدمی مسلمان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کے ضروری احکام و مسائل سمجھائے اور پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم، بنی سلیم کے 3000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور فقیر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانک دے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر اس اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ بڑا ہی دلچسپ سا واقعہ ہے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے کا دروازہ کھٹکایا اور پوچھا کہ کون۔ جب انہوں نے پوچھا کہ کون ہے تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی ہے کہ اللہ کے رسول کی سچے رسول کی بیٹی اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدیدہ ہو گئیں اور بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگی خدا کی قسم، آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گی۔ جاؤ یہ میری چادر شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو فاطمہ بنت محمد کی چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑی سی خوراک دے دو۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعرابی کو لے کر یہودی کے پاس پہنچے، اس کو تمام کیفیت بیان کی اور وہ حیران رہ گیا اور پھر پکار اٹھا اے سلیمان خدا کی قسم، یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی تھی، گواہ رہنا میں فاطمہ کے باپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اور اپنی بھوک کو چھوڑ کر اپنی چادر کو بیچ کر مہمان نوازی کرنا اس کو اتنا پسند آیا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ توریت میں یہی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ ایمان لے آیا، اور یہی اس واقعے میں دلچسپ بات تھی کہ ان کی قربانی کا صلہ اللہ نے ایک بندے کے ایمان کی صورت میں دیا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی نے جو کہ مسلمان ہو گیا دیا، اور چادر بھی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھجوا دی۔ وہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا، جلدی سے اعرابی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ انہوں نے کہا اس میں سے کچھ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں۔ جواب دیا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چیز خدا کی راہ میں دے چکی ہوں وہ میرے بچوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی اعرابی کو دی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دستے شفقت پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی یا الہی، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ آگے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ جاری ہے وہ ابھی کافی زیادہ پڑا ہوا ہے، اور اگر اس کو جاری رکھیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ کوشش کریں گی کہ ہم اس کو تیسرے پارٹ میں مکمل کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر، حیا اور ان کی طرح اسلام پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی سچا مسلمان بنائے اور ایسی بیٹیاں بنائے جو اسلام کے لیے، اسلام کا سر فخر سے بلند کرنے والوں میں ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔